السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج جو ہم آپ کے لیے خبریں لے کے آ رہے ہیں وہ بڑی تشویشناک بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، لیکن بڑی دلچسپ بھی ہیں، جو جسے کہتے ہیں نا وہ آپ اس میں بہت کچھ ہے جو آپ کے لیے بہت ہی دلچسپی کا سامان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اب اسلام آباد کا داخلی کنٹرول وہ اس وقت پنڈی کے پاس جا چکا ہے۔ یہ بھی آپ کو دلچسپ اندر کی بڑی خبر دیں گے۔ جبکہ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے کیا ارادے ہیں، وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا بڑی چیزیں ہیں اور وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کیا انہوں نے آج مشاورت کی ہے، کیا انہوں نے چیف جسٹس کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی، کس طرح سے وہ چیزیں کر رہے ہیں، اس پر ہم آپ کو بتائیں گے۔ جبکہ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس میں کیا سامنے آئے گا اور کیا امکانات ہیں جو چیزیں بڑی سامنے آنے جا رہی ہیں، اور پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی آپ کو بتائیں گے، اس میں کیا حکمت عملی ہے اور شریف خاندان میں اس کی کیا اہمیت ہے جو پنجاب میں ہونے جا رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ اسلام آباد میں جو آج بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب اب احتجاج کی کال دے چکے ہیں کہ تمام جو پی ٹی آئی کی یوتھ ہے وہ سڑکوں پر آ جائے اور وہ احتجاج کرے اور فلان اور یہ اور وہ۔ اب دیکھیے یہ ملک کو کیوس میں ایک دھکیلنے کی کوشش ہے، اور یہ کوشش ہے کہ اس وجہ سے پریشر میں آ کے پاکستانی فوج کو انٹروین کرے عمران خان صاحب کے حق میں۔ کچھ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اب وہ بعض پی ٹی آئی کے بھی دو دھڑے بنے ہوئے ہیں، ایک ہیں جو کہہ رہے ہیں اگر عمران خان نہیں تو مارشل لا لگا دیں، دوسرا دھڑا ہے جو فوج کے خلاف نعرے بازی کر رہا ہے، ان کو غدار کہہ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ایسے میں عمران خان صاحب کے یہ ارادے سب کے سامنے ہیں، وہ کہتے ہیں میں باہر ممبرز لے آؤں گا اور میں لوگوں کو اندر ہی نہیں جانے دوں گا۔ جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک اور جو بڑی حکمت عملی میں اپنی تبدیلی کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو اسمبلی ممبران تھے جن کو پہلے انہوں نے ڈائریکشن دی تھی ایک ان رائٹنگ لیٹر کی صورت میں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن قومی اسمبلی جائیں گے ہی نہیں، جو جائے گا وہ پارٹی پالیسی سے انحراف کرے گا اور اس پہ 63A لگے گی۔ لیکن اب انہوں نے اپنے اس ڈائریکشن کو بدل کے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ لوگ پارلیمنٹ جائیں گے اور جا کر ووٹ کریں گے۔ اس کے پیچھے جو ان کی حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں کسی طرح سے کچھ امن و امان کا مسئلہ کریٹ کیا جائے، لڑائی جھگڑا ہو، ایک دوسرے کے سر پھاڑیں، ٹانگیں بازو توڑیں، کچھ ہو ایسا کہ اس وجہ سے بہت سے ممبران کو طبی امداد کی ضرورت پڑ جائے اور ان کو اسمبلی سے نکالا جا سکے، لے کے جانا پڑ جائے ہاسپٹلز میں، تو اس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکے گا۔ یہ بھی ان کا ایک حکمت عملی ہے۔ دوسری ان کی یہ بھی ہے کہ اس تمام کیاس کو اگر قومی اسمبلی میں یہ ہو جاتا ہے تو وہ بنیاد بنائیں گے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ووٹ آف کانفیڈنس کی ووٹنگ کے بغیر ہی اجلاس یا تو مؤخر کر دیں گے، یا جب اپوزیشن کے بہت سے لوگ زخمی ہونے کی وجہ سے اسمبلی سے لے جائے جا چکے ہوں گے تو اپوزیشن کا ووٹ آف کانفیڈنس ویسے ہی ناکام ہو جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو جو آج انہوں نے اجلاس بلایا اس میں انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی اور جو اٹارنی جنرل خالد جاوید خان ہیں ان کو بھی بلایا، اور خالد جاوید خان اس سے پہلے جا کر ملاقات کر کے آئے چیف جسٹس آف پاکستان معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے، اور وہاں سے بھی وہ سینس لے کے آئے کہ کیا سپریم کورٹ کوئی مدد کر سکتی ہے حکومت کی یا نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جو پنڈی والے چیف ہیں یعنی کہ آرمی چیف ہیں انہوں نے تو مدد سے انکار کر دیا۔ خود عمران خان صاحب نے بتایا بھی ہے عوام کو کہ وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر ہم پر الزام لگتے ہیں اور ہم متنازع نہیں ہونا چاہتے اس لیے سیاست میں نہیں آنا چاہتے، تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے چیف کیا ہماری مدد کر سکتے ہیں یعنی کہ چیف جسٹس، تو وہاں سے بھی ان کو کچھ نہیں ایسا اشارہ ملا کہ وہ کچھ مدد کر سکیں۔ تو اس کے لیے اب یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے اب
اگر فوج بھی نہیں مدد کر رہی تو پھر باقی بھی کسی نے کیا مدد کرنی ہوگی. تو اب عمران خان صاحب اب یہ سوچ رہے ہیں, انہوں نے اپنے اسپیکر کو وہاں بیٹھ کے ہدایت کی کہ آپ ایک کام کیجیے گا کہ آپ ووٹ کاؤنٹنگ میں ڈنڈی ماریے. آپ اپوزیشن کے ووٹ چاہے 200 بھی ہوں, آپ ان کو 160 گن دیں. ہمارے ووٹ چاہے 135-40 ہوں, آپ کہہ دیجیے گا یہ 180 ہیں. تو وہ اس طرح کی چیزیں کہہ رہے ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ شور تو مچے گا, لیکن ہوگا کیا؟ الٹیمیٹلی اسپیکر کی رولنگ کورٹ میں جائے گی, کورٹ میں وہ سماعت شروع ہوگی, وہ 5-6 ماہ چلے گی, اور عمران خان صاحب 5-6 ماہ پرائم منسٹر رہنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ ایک حکمت عملی ہے جو پی ٹی آئی لے کے بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا. ریاست مدینہ میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ 2 نمبری کر کے مجھے حکمران بنائیں. ٹھیک ہے, یہ وہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب, ٹھیک ہے, جو ہر وقت کہتے تھے میں نیوٹرل امپائر لایا, اور اب وہ اپنا امپائر ساتھ ملا کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم گنتی غلط گن دو. یہ ہے عمران خان صاحب کی اصلیت. اور اس کے علاوہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اس طرح کے ڈیسپریٹ میئرز لے رہے ہیں جو ان کو کوئی مدد نہیں اس میں ملے گی, لیکن مزید ان کے لیے شرمندگی کا سامان ضرور پیدا ہوگا. پنجاب میں انہوں نے ایف آئی اے کے تھرو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بیل کو چیلنج کروایا ہے, جو ان کی عبوری ضمانت چل رہی ہے, انٹرم بیل. اور فواد چودھری صاحب 1 دن کے وہ بنے ہیں وزیر قانون, تو ان کے ذریعے وہ لیٹر بھیجایا. اب ادھر بھی انہوں نے منڈے کی ڈیٹ فکس کیا, اور اس میں بھی میاں شہباز شریف اور میاں حمزہ شہباز کو حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا وکیل پیش ہو کے وہ ادھر دلائل دے لے گا. اور ظاہر بات ہے بنیادی آرگومنٹ یہ ہوگا کہ عدالت مانگے گی کہ بھئی کیسے وہ اپنی عبوری ضمانت کو مس یوز کر رہے ہیں, آپ عدالت میں آ کے ثابت کریں. وہ اب حکومت کے پاس کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ایسا. اور نمبر 2, سنڈے کو اگر ووٹنگ ہو جائے گی, پی ایم عمران خان رہیں گے ہی نہیں, تو منڈے کو وہاں پہ کون دلائل دے رہا ہوگا میاں شہباز شریف اور میاں حمزہ شہباز کے خلاف. تو یہ بڑی مذکا خیز سی ایک ایفرٹ ہے. پھر انہوں نے کہا جی کمیشن بنا دیں جی, جو بیرونی سازش ہوئی ہے نا, اس کے تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کا بھی ایک وہ انہوں نے آرڈر کروایا. اب وہ جو کمیشن قائم کرنے کا وہ جو آیا تو ہے, لیکن وہ کل ویسے ہی حکومت چلی جائے گی, کون سا کمیشن کہاں پر. پھر تیسری چیز جو ہے وہ انہوں نے, جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک وہ یوٹیوبر وکیل جو ہیں وہ ان کو ٹاسک دیا گیا, جنہوں نے کل رات بیٹھ کے ایک پٹیشن تیار کی, اور ایک پراکسی پٹیشنر کے تھرو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر ہوئی کہ آپ یہ پاکستان کے خلاف بیرونی سازش سے حکومت گرانے کے اوپر ایک تحقیقات کریں. تو 184(3) کے تحت وہ پٹیشن مذکا خیز سی تیار کی گئی, جس کو رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات لگا کے واپس کر دیا کہ یہ نہیں سماعت ہو سکتی اس کی. تو اس کے اقدامات لے کے مزید خود کو امبیرس کر رہے ہیں. اب اسی وجہ سے یہ دیکھتے ہوئے, کیونکہ ان کے یہ اقدامات اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ کس طرح سے ہو رہے ہیں, تو اب انہوں نے اسی لیے اسلام آباد کا کنٹرول, داخلی کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ کوئی وائلنس نہ ہو سکے. اور اس کے لیے اب ایف سی کی مزید نفری بلوائی گئی ہے, رینجرز کی بلوائی گئی ہے, اور آج رات سے ریڈ زون میں پاک فوج بھی موجود ہوگی. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو مشرف دور سے اسلام آباد کی جتنی بھی داخلی ریاستی اداروں کی جو عمارتیں ہیں, جو ریاست کے ستون کہلاتے ہیں, یعنی کہ پارلیمنٹ, پی ایم ہاؤس, پی ایم آفس, سپریم کورٹ اور دیگر اس طرح کے ادارے, ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری پاک فوج کے پاس ہوتی ہے, اور پاک فوج کی 111 بریگیڈ یہاں پر یہ ذمہ داری سر انجام دیتی ہے. تو اگر ان کیس کبھی بھی کوئی کو ہونا ہو, تو اب وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ پنڈی سے کوئی 111 بریگیڈ کی گاڑیاں موو ہوں گی تو پھر آدھا گھنٹہ لگے گا کو ہونے میں, سب کچھ نہیں. اب کو ہونا ایک 30 سیکنڈ کی مار ہے کہ پنڈی سے ایک وائرلیس ہوگی کہ آپ لوگ گنز کا رخ سڑک کی بجائے اندر پی ایم آفس اور پی ایم ہاؤس اور دیگر اداروں کے اندر کی طرف کر لیں, وہ ایک 30 سیکنڈ میں کو ہو جائے گا, کیونکہ وہ آلریڈی 111 بریگیڈ کے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں سیکیورٹی پہ, انہی کو بس وائرلیس کی جائے گی کہ آپ کر لیں. تو اس کے لیے جو وہی لوگ ہیں وہ الرٹ ہوں گے, اور کوئی بھی کسی قسم کی وائلنس کی نہیں اجازت دی جائے گی. اور اس کے لیے وجہ سے ہی شیخ رشید صاحب کو یہ آئیڈیا ہے, اسی لیے انہوں نے آج پریس کانفرنس میں ایک بڑی
سگنیفیکنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ میں آج شام تک وزیر داخلہ ہوں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب اسلام آباد کی انتظامیہ آرڈرز راولپنڈی سے لے رہی ہے, اور آج شام کے بعد تو بالکل ہی میری جو ایک وہ آپ کہہ لیں کہ سرمونیس سی جو ایک موجودگی ہے وہ بھی نہیں رہے گی, پوری طرح فوج کنٹرول سنبھال لے گی تمام چیزوں کا. تو انہوں نے کہا کہ میں آج شام تک وزیر داخلہ ہوں. حالانکہ اصولاً تو کل ووٹنگ ہونی ہے, کل تک تو وزیر داخلہ ہیں جب تک ووٹنگ کنکلوڈ نہیں ہوتی, لیکن ان کو پتا ہے کہ میرے ہاتھ سے تو گیم جا چکی ہے, میں آج شام کے بعد وہ بھی نہیں ہوگی جو میں ویسے کوئی بات کر سکتا ہوں. تو یہ حالات ہیں, ایسا ایک صورتحال ہے اس وقت اسلام آباد میں. اب دیکھیے عمران خان صاحب اس وقت بالکل کارنر ہوئے ہوئے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے پاس حکمت عملی ہے, میں کل کامیاب ہو کے آپ کو دکھاؤں گا. یہ بالکل بلف ہے, یہ ویسا ہی جھوٹ ہے جیسا انہوں نے کہا تھا کہ میں سرپرائز دوں گا جو قوم سے خطاب کروں گا, اس میں کوئی سرپرائز نہیں دیا تھا. ویسے ہی جھوٹ اب وہ اپنے فالوورز کو کہہ رہے ہیں کہ میں کل آپ کو نو کانفیڈنس موشن ناکام بنا کے دکھاؤں گا. اور آج انہوں نے جو اس کے علاوہ جو بڑا ایک انہوں نے انکشاف کیا, وہ رائٹرز کے جبران پیش امام صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, جو بیورو چیف رائٹرز ہیں پاکستان میں. انہوں نے کہا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نو کانفیڈنس ووٹنگ کے رزلٹ کو مانوں گا ہی نہیں, کیونکہ یہ ہے ہی بیرونی سازش. یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کیا سوچے بیٹھے ہیں کہ صرف کیوس جتنا وہ کریٹ کر سکیں کریں. جبکہ انہوں نے آج اپنی جو کچن کیبنٹ ہے اس سے بھی انہوں نے میٹنگ میں کہا کہ آپ کسی طرح اگر نو کانفیڈنس موشن ان کیس کامیاب ہو بھی جائے تو اسپیکر قومی اسمبلی ایوان کا اجلاس 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیں. مطلب ایک شخص اس حد تک ڈیسپریٹ ہے کہ کسی طرح بھی سیٹ پر رہے. ہمارے یہاں بعض لوگ کہہ رہے ہیں, اپوزیشن کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کو چاہیے کہ وہ گریس دکھاتے ہوئے استعفیٰ دے کے چلے جائیں. بھائی عمران خان صاحب سے گریس کا آپ کیسے توقع کر رہے ہیں, ان میں یہ چیز نہیں موجود. اب دوسری طرف جو انہوں نے پنجاب میں کوشش کی ہے کارڈ کھیلنے کی کہ سیم ڈے اگر پنجاب میں ووٹنگ ہو رہی ہوگی تو اپوزیشن کی پنجاب میں بھی خصوصاً نون لیگ کی دوڑیں لگی ہوں گی, تو اس میں یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے ہمیں مارجن مل جائے. کم از کم اگر سینٹر نہ بچا سکیں تو ہم پنجاب میں چودھری پرویز الہی کو سی ایم بنوا لیں گے. لیکن اس میں بھی حتمی طور پہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. جہانگیر ترین کا گروپ حمزہ شہباز شریف کی سپورٹ میں, گو کہ حمزہ شہباز شریف اپوزیشن کے جوائنٹ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں پنجاب میں, لیکن کیونکہ نون لیگ اپنے ووٹ پورے کیے بیٹھی تھی تو انہوں نے یہاں پر اپوزیشن کو آن بورڈ لیا ہی نہیں, ساتھ لے کر چلنا مناسب ہی نہیں سمجھا. لیکن اس میں جو ایک اور پہلو ہے کہ میاں حمزہ شہباز کل جیت تو جائیں گے, لیکن میاں نواز شریف ضرور اس کے اوپر سوچیں گے کہ کیا یہ پی ایم ایل این کو سوٹ کرتا ہے کہ پارٹی پوری کی پوری طرح حمزہ شہباز فیملی اور میاں شہباز شریف کی فیملی کی گرپ میں چلی جائے. کیونکہ ہمیشہ سے جو شریف فیملی ہے اس میں یہ ایک جو اتفاق سے ایک تقسیم رہی ہے, وہ اتفاق دونوں بھائیوں میں یہ تھا کہ سینٹر بڑے بھائی کے پاس, پنجاب چھوٹے بھائی کے پاس, تو ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے. تو اور اب میاں نواز شریف اسی لیے مریم نواز کو لانچ کر رہے تھے کہ ان کے بعد مریم نواز سینٹر میں اور پنجاب پھر چاہے میاں شہباز شریف رہیں یا وہ اپنے بیٹے حمزہ شہباز کو رہیں, اور وہ ڈویژن مستقبل میں بھی چلتے رہے کہ سینٹر بڑے بھائی کی فیملی کے پاس, پنجاب چھوٹے بھائی کی فیملی کے پاس. لیکن اب ایسی صورت میں یہ جو ہے یہ نون لیگ کے مستقبل کی سیاست کے لیے بڑا اہم ہوگا, میاں نواز شریف کی فیملی کی سیاست کے لیے بڑا اہم ہوگا, مریم نواز کی سیاست کے لیے بہت اہم ہوگا. تو ایسے میں یہ بھی اب ہو سکتا ہے میاں نواز شریف کہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے پنجاب اپنے بیٹے کو دلوا دیا ہے تو پھر وفاق میں ہم کسی اور کو شریف خاندان پی ایم ایل این میں سے پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بھی لا سکتے ہیں. تو یہ سب آپشنز موجود ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کیا ہوتا ہے. ایک اور جو چیز جو عمران خان صاحب نے آج پھر الزام لگایا بیرونی سازش کا, اور امریکہ کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے سازش کی ہے, اس پر ہم نے جب ایک پی ٹی آئی کے ذریعے سے بات کی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ملک کو اس کا کتنا نقصان ہوگا اور آپ کی اپنی مستقبل کی سیاست کو کتنا نقصان ہوگا. جماعت اسلامی بھی یہی نیریٹو رکھتی ہے پاکستان میں, لیکن آپ دیکھیے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ شرنک ہوتی گئی. تو پی ٹی آئی کے ذریعے نے دعویٰ کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہماری بڑی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیاسی شہید بنائیں گے اور اپنے آپ کو بیرونی کانسپریسی کی وجہ سے شہید بتائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت بینک کرپسی کی طرف جا چکا ہے, اور جب
یہ نئی حکومت آئے گی تو اس کو IMF سے ڈیل کرنی پڑے گی، اس کو امریکہ سے ڈیل کرنی پڑے گی، مغرب سے ڈیل کرنی پڑے گی، اور کیونکہ جو بائیڈن نے ہمیں وزیر اعظم عمران خان کو 1.5 سال مسڈ کال تک نہیں دی، فون کال کرنا، لیکن اگر یہی امریکی انتظامیہ اس موجودہ حکومت جو نئی آئے گی، یعنی کہ جو آنے والی حکومت ہے اپوزیشن کی، اس سے ڈیل کرے گی، تو ہمارے پاس پھر الزام لگانے کا جواز ہوگا، دیکھا ہم نے کہا تھا نا یہ ان کے مغرب کے کہنے پہ، امریکہ کے کہنے پر یہ حکومت میں ہے، تو اسی لیے دیکھو امریکہ اپنے ایجنٹوں سے بات کر رہا ہے، تو ہم اس بیانیے کو مزید بڑھائیں گے آگے اور مزید بیچیں گے اور ان کو امریکی ایجنٹ اور غدار کا ہم لیبل لگائیں گے، تو اس میں ہمیں آسانی رہے گی۔ تو اس کے لیے سوچی سمجھی وہ پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب گو کہ اپنے حامیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے، لیکن اگر وہ کامیاب ہو رہے ہوتے، ان کے پاس کل ان کو نظر آ رہا تھا وہ کامیاب ہو رہے ہیں، تو پھر احتجاج کی کیوں کال دیتے؟ پھر تو وہ جشن کی کال دیتے کہ کل جشن کی تیاری کریں، ڈو یو نو کانفیڈنس کے ووٹ کا رزلٹ آئے گا، آپ لوگوں نے سڑکوں پہ آ کے جشن منانا ہے کیونکہ میں جیت جاؤں گا، لیکن وہ یہ نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ سڑکوں پہ آ کے احتجاج کریں۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ کل ہارنے جا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی الوداعی خطاب کر چکے ہیں فارن آفس میں، جو فارن آفس کے افسران ہیں۔ شیخ رشید خود کہہ چکے ہیں کہ میں آج شام تک کا وزیر داخلہ ہوں۔ پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی مشیر ہیں وزیر اعظم عمران خان کے اور اعظم خان صاحب تک، اعظم خان نے تو اپنا سامان پشاور شفٹ کر دیا اپنے گھر، جبکہ دیگر پی ٹی آئی کے جو منسٹرز اور وزراء ہیں اور وہ اسپیشل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، انہوں نے بھی اپنا سامان اپنے دفاتر سے اپنے گھروں میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو پھر وہ سروائیو کس چیز پہ کر رہے ہیں جبکہ ان کے ارد گرد سب لوگوں کو پتہ ہے ہم ہار رہے ہیں اور ہم گھر جا رہے ہیں؟ تو یہ کاسمیٹکس ہیں اور اس سے مزید اپنے لیے امبیرسمنٹ کا سامان کریٹ کریں گے۔ لوگ کہیں گے کہ اگر آپ نہیں تھے، اب باہر نکل کے اب کل کو وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ضرور کہیں کہ میں تو پرائم منسٹر بننا ہی نہیں چاہتا تھا، میں تو سیٹ کو اہمیت ہی نہیں دیتا، میں تو آپ لوگوں کی خاطر آیا تھا، آپ لوگوں کی خاطر بنا تھا، یہ وہ۔ تو پھر اتنے ڈیسپریٹ میئرز کیوں لیے پرائم منسٹر رہنے کے لیے؟ جب دیکھا تھا کلیئرلی میجورٹی لوز کر گئے تو ٹھوکر مارتے، لات مارتے اور گھر چلے جاتے۔ آپ تو اس چودھری پرویز الہی کے آگے بھی لیٹے جس نے آپ کے بارے میں کہا اس کی نیپیاں اسٹیبلشمنٹ بدلتا رہا ہے۔ آپ نے اس چودھری پرویز الہی کو بلا کے کہا کہ تم بھی میری ایک نیپی بدلو اور پنجاب لے لو۔ یہ اس حد تک آپ امبیرسنگ پوزیشن میں گرے۔ تو بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔